خواتین و حضرات، اس وقت ہم آپ کو بتائیں گے کہ لاہور میں بجلی چوروں کے خلاف باقاعدہ آپریشن ہوا ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس میں کون کون سی رکاوٹیں اگر حائل ہوئیں تو ہوئیں، اور کس طرح سے اس آپریشن کو آگے لے کر جایا گیا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ترجمان لیسکو رائے مسعود کھرل صاحب، جو کہ ڈائریکٹر کسٹمر سروسز بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سو رائے صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے پہلے تو کہ یہ کتنے دن ہو گئے ہیں اس آپریشن کو، کیا اس کی تفصیلات ہیں اور کیا اپڈیٹس ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو آپ کا شکریہ اور آپ کے چینل کا شکریہ کہ آپ جو ایک نیشنل کاز ہے اس میں آپ بالکل بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ جی ایم اے آڈیبل؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بالکل، جی فرمائیے۔ آج 19واں دن ہے جی اس کمپین کا، جی، اور الحمدللہ یہ بڑے سکسیسفل طریقے سے جاری ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان اور ہماری انرجی کی جو منسٹری ہے ان کی ہدایات کے مطابق ہمارے چیف ایگزیکٹو انجینئر شاہد حیدر صاحب اس کمپین کو پورے 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 زور و شور سے اس کو جاری ہے، چونکہ ایک نیشنل کاز ہے۔ جی، ہمیں اس میں اپنا پارٹیسپیٹو رول اور وہ دکھتا ہوا نظر آنا چاہیے کہ یہ جو تھیفٹ ہے اس کو ہم کس طریقے سے بہتر اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ تو کتنے کنیکشنز آپ لوگوں نے پکڑے ہیں اب تک؟ جی اس وقت تک ہم نے تقریباً 8600 کنیکشنز جو ہیں وہ ہم نے بجلی چوروں کو پکڑا ہے۔ اچھا، اور 6600 ایف آئی آرز لاج ہوئیں، رجسٹرڈ ہوئیں۔ یہ پہلی دفعہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے جی، کہ یہ پریکٹیکل نظر آ رہا ہے کہ جتنی ہم ایف آئی چوروں کو پکڑ رہے ہیں ان کی ایف آئی آرز بھی رجسٹرڈ ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور اس کمپین کی جو سکسیس ہے اس کی سب سے خوبصورت وجہ یہ ہے کہ اس وقت جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور لیسکو بالکل ایک پیج پہ ہیں، جس کی وجہ سے ہے کہ جب بھی کوئی آپریشن کیا جاتا ہے وہ ٹارگیٹڈ ہوتا ہے، پوری انفارمیشن بیسڈ بھی ہوتا ہے، اور گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں ہیلپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے ایف آئی آر کی بات کی، تو گرفتاریاں عمل میں آئیں؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک 550 سے زیادہ لوگ اریسٹ ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو گیپ ہے درمیان میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ یہ جو پچھلے 4-5 دن کے اندر اتنی زیادہ بیل فور اریسٹ کی اپلیکیشنز آئی ہیں کہ 400 500 آنا شروع ہو گئی ہیں، جو اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ جو یہ کورس کے اندر بھی رش آنا شروع ہو گیا ہے کہ لوگوں کو پتہ، کیونکہ اس کی گریوٹی یہ ہے کہ اگر اس کو سکسیسفل کرنا ہے تو پرچے دے کے یہ تو سکسیسفل نہیں ہے۔ اس کی گریوٹی یہ ہے کہ جو چور پکڑنا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، کہ ایک گلی محلے میں خدا نخواستہ ایک گاؤں کے اندر ہم کسی کو چور نہیں کہنا چاہتا، کسی کی پگڑی نہیں اچھالنا چاہتے، لیکن اگر کوئی اس دھندے میں انوالو ہے تو وہ پورے محلے میں، پورے گلی میں، پورے اس ایریا میں پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے خلاف ایکشن ہوا ہے اور یہ بیہائنڈ دا بار گیا ہے، جرمانہ بھی ہوا ہے۔ اور اس کے آگے تو اس کے آگے جو فیوچر ہے وہ اس کا جو شناختی کارڈ ہے، وہ جو اس کا سی این ایس نے بھی، اس کے ساتھ بلاک بھی لگے گا کہ یہ بجلی چوری میں ملوث تھا۔ اچھا، یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ بجلی چوری، اس میں آپ نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو اہلکار لیسکو کے ہیں اور وہ اس پورے سرکل میں کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کیا انہوں نے؟ یہ بڑا خوبصورت کویسچن ہے اس لحاظ سے کہ عام طور پہ پرسیپشن یہ ہے، عام ایک لے مین سے لے کے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے، یا ایک پرسیپشن ہے کہ جو ہمارا اپنا گھر الائن نہیں ہے، جی، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کو الائن کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں صداقت بھی ہے کسی حد تک، لیکن یہ ساری کی ساری اس کی صداقت اس میں
نہیں ہے کہ سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے، تھوڑے سے لوگ غلط ہوتے ہیں جو ہزاروں لوگوں کو اس کا ٹرینڈ بنا دیتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے چیف ایگزیکٹو انجینئر شاہد حیدر صاحب نے اس پہ زیرو ٹالرنس کیا ہوا ہے، اور اب تک یہ بھی میرے 22 سالہ کیریئر میں نے دیکھا کہ اب تک ان دنوں کا 18 دنوں کے اندر کوئی 8 لوگوں جو ملازمین ہیں جی ان کے خلاف ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو نہ صرف ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوئی ہے، ان کا میڈیا ٹرائل بھی ہوا ہے، ان کو بھی اسی طریقے سے میڈیا پہ لایا گیا ہے، ان کو بتایا گیا، اور بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو قابو آ گئے، باقی اس سے توبہ طائب ہو کے اپنے مسائل کو، اپنی چیزوں کو، اپنے گھر کو الائن کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کر لیں، یہ ایک مقصد تھا۔ اور اس سے پہلے چند دن پہلے ہم نے ہمارے چیف ایگزیکٹو انجینئر شاہد حیدر صاحب کی ہدایات کے مطابق 8 آفیسرز کے اگینسٹ ایکشن ہوا، جن میں 2 ایکشن تھے ان کو ایس ڈی او بنا دیا گیا ہے، صحیح، اور جو ایس ڈی اوز تھے ان کو نوکری سے نکال دیا کہ تھیفٹ پہ لیسکو کی زیرو ٹالرنس ہے، کسی صورت چاہے وہ آفیسر ہو چاہے وہ آفیشل ہو، کسی کو سپیر نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ اور بتائیے، اس پہ جی جو ہمارے سی او صاحب کے ڈائریکشن، جی میں جی رائے صاحب میں یہ بھی اس میں جاننا چاہتی تھی کہ ریکوری اب تک کتنی ہوئی ہے اور یہ آپریشن کتنے اور دن چلنے والا ہے؟ دیکھیں اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لیسکو کے اندر 61 لاکھ کسٹمر ہیں، لیسکو 24 آورز 61 لاکھ لوگوں کو یہ فیسلٹیز الیکٹریسٹی پرووائڈ کر رہا ہے، بلنگ کر رہا ہے۔ ہمارے پاس جو امپلائیز ہیں وہ 19,000 ہیں، اور جو ڈائریکٹ اس تھیفٹ میں یا اس میں تقریباً وہ 8 سے 10,000 لوگ ہیں۔ آپ اس کی ریشو لگا لیں، میں اسے کوئی نگیٹ نہیں کر رہا، لیسکو سے بھاگ نہیں رہی کہ ہم نے سب کا محاسبہ نہیں کرنا یا سب کو ٹھیک نہیں کرنا یا اپنی ڈیوٹی سے، لیکن اتنے سارے لوگوں کو 61 لاکھ کو فالو اپ کرنا اور ان کو کرنا یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے جیسے آپ کا چینل رول پلے کر رہا ہے، آپ کا چینل اس میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے کہ اویئرنیس کریٹ کرنا، سوشل میڈیا آپ کی جو بھی خبر ہوتی ہے ہم اس کو سوشل میڈیا، ٹویٹر اور ہم انسٹاگرام پہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ٹیگ کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کرے، کیونکہ پتہ ہے کہ اویئرنیس کریٹ کرنے سے اس برائی سے اس اچھائی کی طرف ہم لوگوں کو زیادہ اچھے طریقے سے بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا رائے صاحب، جب یہ ظاہر ہے یہ تو بہت خوش آئین باتیں ہیں اور خوش آئین چیزیں ہیں جو اس بار سامنے آئی ہیں، اس طرح سے پہلے آپریشنز ہم نے ہوتا ہوا نہیں دیکھا جس میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی بھی چھان بین کی گئی ہو اور جس طرح سے کنیکشنز پکڑے گئے ہوں، ایف آئی آر درج ہوئی ہوں، تو کافی خاصے آپ لوگ آگے نکل گئے اور بہت بہترین کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں لوگوں کی اویئرنیس ہوتی ہے وہاں لوگوں کو پرسکون کرنے کے لیے بھی کوئی سوچ بچار ہو رہی ہے، ڈالر کو نیچے لانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو کیا بجلی کے نرخوں پہ اس کا اثر پڑے گا؟ نرخ نیچے آئیں گے؟ میں اس پہ یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ریٹ ہے یہ نیپرا ڈیسائیڈ کرتا ہے، لیکن میں ایک یہ ساتھ ضرور بتاتا چلوں کہ یہ بجلی کے رائز میں، ریٹس کے رائز میں ون آف دی ریزن ہے چوری، کہ لوگ جو ہیں بیسٹ کسٹمر یا میں اور آپ یہ سب لوگ جو پے کرتے ہیں وہ دوسروں کا بوجھ کیوں اٹھائیں؟ تو اس سے ڈیفینیٹ الٹیمیٹلی جو گورنمنٹ کا جو مقصد ہے، جو ایم ہے، جو ہماری انرجی منسٹری ہے، ہمارے سیکٹری لنگڑیال صاحب ہیں یا ہماری چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر، ان کی ٹیم، ہمارا جو اس کے پیچھے آبجیکٹو اور مقصد ہے کہ عام صارف کے لیے آسانی پیدا کرنا، ٹیرف کا جو رائز ہے اس کے اندر جو ایک فیکٹر ہے اس کو منیمم سے منیمم کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس میں اوور آل جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں، شاید میرے سوالات میں کوئی ایسی بات رہ گئی ہو جو آپ لوگوں سے مخاطب ہو کے کہنا چاہیں یا ہمارے پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہنا چاہیں تو پلیز۔ میں اپنے انتہائی قابل احترام اور اپنے ویلیوڈ کسٹمرز کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کی وساطت سے کہ یہ اپنا بوجھ خود ہی اٹھائیں، اپنا بوجھ خود ہی اٹھائیں،
نہ کہ دوسروں کے کندھوں پہ چلنے کی کوشش کریں. اور یہ ایک جرم ہے, بجلی چوری ایک جرم ہے. اس کی سزا 7 سال سے لے کر 10 سال تک ہے. لاکھ روپے کا آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے, آپ کا کیریئر خراب ہو سکتا ہے. آپ نہ صرف اپنی ذات کے مجرم ہیں بلکہ آپ قومی مجرم ہیں. آپ سے التماس ہے کہ نہ صرف اپنے آپ کو ٹھیک کریں بلکہ اس اویئرنیس کا, اس کاز کا اینٹی تھیفٹ کمپین میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ ہم آپ کے لیے آپ کے ریٹ میں جو کمی ہے اس کا باعث بن سکیں. صحیح. تو جو لوگ آپ کو کمپلین سے بھی کچھ لوگوں کے بارے میں آپ کو پتہ چلا ہے, ان کنیکشنز کے بارے میں پتہ چلا ہے, کمپلینز بھی ہوئی ہیں, لوگ اس میں اپنا کردار اس طرح ادا کر رہے ہیں یا آگے کمپلین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ پھر اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سارا کا سارا پہلے اس کو ڈیٹا انالیسس کیا گیا ہے کہ کس جگہ پہ کس طرح کا ہے چور ہے. خدا نخواستہ بڑا برا سا ورڈ ہے کسی کو چور کہنا, لیکن جو ہیں اب ان کو ہم حاجی تو نہیں کہہ سکتے, وہ چور کو چور ہی کہنا پڑے گا نا. لیکن یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا اور پھر ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ شیئر ہوا. اب اتنی زبردست یہ کمپین چل رہی ہے کہ ہمارے ایک ایس ڈی او کسی اے سی صاحب کو اور کمشنر, ڈپٹی کمشنر اور آر پی او, ڈی سی او, اس کو ڈی پی او کو کال کرتے ہیں کہ مورے یہ ہنڈرنس ہے. پہلے یہ بہت زیادہ ہنڈرنس تھی, لوگ کہتے تھے کہ آپ نے ہماری سلطنت میں ہاتھ کیسے ڈالا, لیکن ود دی پیسج آف ٹائم اب 19واں دن ہے, آہستہ آہستہ اس کے اندر کمی آتی گئی اور جو ریزسٹنس تھی وہ اس میں بہت زیادہ بہتری آتی گئی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا راہی مسعود کھرل صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور بہت سی باتیں آپ نے تمام صارفین کے لیے, تمام دیکھنے والوں کے لیے بتائیں. آئی ہوپ کہ چیزیں بہتر ہوں گی, پاکستان کے لیے بہتر ہوں گی, پاکستانیوں کے لیے بہتر ہوں گی. ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد آج کل کافی سوشل میڈیا پہ ہماری اگلی مہمان جو ہمارے ساتھ ہوں گی وہ مختلف پلیٹ فارمز پہ موجود ہیں, اور جو وہ کام کریں گے اس سے زیادہ ان کی مشابہت جو ہے نا اس کی وجہ سے وہ وائرل ہو رہی ہیں. اوور آل ان سے بات کریں گے آفٹر دا بریک.